اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اور قالت کہا طائفاتم ایک گروہ نے کہا ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنو ایمان لاؤ باللذی اس کتاب پر انزلہ جو نازل کی گئی ہے اتاری گئی ہے اللہ پر اللہ زنا ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے لوگوں پر جو نازل کی گئی ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ وجہ النہار صبح کے وقت، والکفر اور انکار کرو شام کے وقت، اسی طرح آخراہو آخر اسی طرح لعلہم شاید وہ یرجعون شاید کہ وہ پھر لوٹ آئیں برے راستے کی طرف۔ والا اور نہ تؤمنو اور مت مانو تؤمنو ان کی بات یعنی کہ ان کی بات نہ مانو الا مگر لمن جو کہ تابعہ جو پیروی کرتے ہیں تابعہ ہوتے ہیں دینکم اپنے دین کے تمہارے دین کے، ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کے، جو تمہارے دین کے پیچھے چلتے ہیں۔ قل آپ سے وسلم فرمائیے ان الہدا بے شک ہدایت جو ہے، ہدایت ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو وہی ہوتی ہے۔ ان یؤتا کہ دیا جائے، کہ یؤتا عطا کیا جائے یا دیا جا سکتا ہے احدن کسی کو مثلا اس جیسا ما جو اوتی تم جو دیا گیا ہے تمہیں، او یا یحاجوکم یا وہ حجت لا سکتے ہیں اندا پاس ربکم آپ کے رب کے پاس، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان الفضل بے شک جو فضل و کرم ہے بید ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ عطا کرتا ہے دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ وسیع وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظیم فضل و کرم والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد یہود کے مذہبی رؤساء نے لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک گہری سازش سے کام لینا چاہا۔ انہوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، اب یوں کریں کہ اپنے خاص چیلے مسلمانوں کے پاس بھیجیں جو وہاں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں اور اس کا خوب چرچا کریں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام اور پیغمبر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ان کے ایسے عیوب اور کوتاہیاں ہم پر آشکارا ہوئی ہیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بڑے شوق اور بڑی محبت سے قبول کیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آج دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ٹھٹک کر رہ جائیں گے، اور وہ ایک بار پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ سچا دین نہیں۔ یہود کی یہ سازش بڑی خطرناک تھی اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا، لیکن دانا و بینا خدا نے ان کے اس چال کو پہلے ہی نمایاں کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح یہود کی یہ گہری چال ناکام ہو کر رہ گئی۔ رؤساء یہود اپنے ان چیلوں کو جنہیں انہوں نے اس سازش کے لیے تیار کیا تھا، یہ 3 باتیں بڑی مہارت سے ذہن نشین
کراتے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا۔ دوسرا یہ یقین کرنا کہ جن انعامات خداوندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں کیے گئے۔ تیسرا یہ کہ بالکل مطمئن رہو قیامت کے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنے کے بعد ان کو اس خطرناک سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اہم فریضہ سونپا جاتا۔ علم نفسیات کے ماہرین ان کی وسعت نظر کے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہود کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ بے جا بھی نہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان کے پاس جا کر انہی کے بن کر رہ جائیں، جیسے ان کا بارہا کا مشاہدہ تھا، اور دوسروں کو اسلام سے برگشتہ کرتے کرتے کہیں اپنوں ہی سے ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ اس اندیشہ کی پیش بندی انہوں نے بڑی سوچ بوجھ سے کی اور ان کے دل و دماغ کو ایسے قالب میں ڈھالنے کی ماہرانہ سعی کی جس کے بعد اس قسم کے خطرات کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کی مذہبی عصبیت کو ہوشیار کیا اور انہیں یہ نہ مانو کا سبق ازبر کرا دیا۔ اس کے بعد ان کی قومی نخوت اور نسلی برتری کے احساس کو ہوا دی گئی کہ خدا کی ساری مخلوق میں تمہیں اس کے پیارے اور لاڈلے ہو۔ جو انعامات تم پر کیے گئے ہیں کسی دوسری قوم پر نہیں کیے گئے، اس لیے جب تم تمام اقوام عالم سے افضل و اعلیٰ ہو تو تم کیوں کسی دوسری قوم کو دعوت قبول کرو جو تم سے فروتر ہیں۔ اب بھی ایک گوشہ باقی تھا جس طرف سے ان کی ہٹ درمی اور تعصب پر یورش ہو سکتی تھی، اور وہ روز قیامت کی باز پرس کا خوف۔ اس کو یہ کہہ کر محفوظ کر دیا کہ یقین مانو قیامت کے دن بھی تم ہی سرخرو ہوگے، اور کوئی ایسی بات نہیں جس کے باعث تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے۔ اسی طرح انہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی اسلام کے خلاف اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کے لیے مستعد کر دیا۔